वो मर्द है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोगों ने थोड़ी तशख़्ख़ुस बनाया हुआ है वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जिस वक्त आप सियासत में हैं, पार्लियामान में हैं, तो फिर आपकी कारकर्दगी है और फिर आप ऑनरेबल मेंबर हैं और आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने किसी मर्द के हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? ख़वातीन को 5%, तो मेरे सेक्रेटरी जनरल ने बिल्कुल आपको साफ साफ बात बता दी। वैसे भी इनका खासा है, ये बगैर लगी लिपटी के बात कर देते हैं। तो उन्होंने कहा वो तो खाना पूरी है, क्योंकि मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन में बताना पड़ता है कि क्या हमने 5% नॉमिनेशन की है। तो 5% नॉमिनेशन ऐसी होती है जहां दूर दूर तक कामयाब होने का कोई जो है ना ख़तरा नहीं होता। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि ख़वातीन फौरी तौर पर डायरेक्ट इलेक्शन में शायद ना जा सकें। हमारी बहन यहाँ मौजूद है, समीना घुरकी साहबा हैं, कुछ और ख़वातीन हैं हमारी जो कि डायरेक्ट इलेक्शन में मुंतखब कराई हैं, अभी भी वो असम्बली में मौजूद हैं। शाजिया मरी ने 2 दफ़ा जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा। इस तरह और मुतअद्दिद ख़वातीन ने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन इसके लिए हर हलके की अलहदा हालात हैं और मुश्किलात हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। आप पॉलिटिकल जो फील्ड में ख़वातीन है वो काम जारी रखें, ग्रास रूट पर जाकर काम करें। देखें आपके पास भी तो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो आपकी है, तो मर्दों के पास भी 50% है ना जी। तो हम क्यों ना ये इकट्ठे बैठकर ये फैसला करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, जैसे फ़रूतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि ख़वातीन की हो, उससे मैं समझता हूँ कि पार्लियामान जो है वो स्ट्रेंथन होगा, उससे जो है वो हमारी सियासत मजबूत होगी, उससे जमहूरियत मजबूत होगी और बेहतर अंदाज से फिर आगे बढ़ सकेंगे। तो जहाँ तक आपके पॉइंट्स का तल्लुक है जो आपने अभी शमून हाशमी साहब ने बताए, आपको आपके सामने रखे, मैं तो 100% उनके साथ जो है वो मैं बिल्कुल उसके साथ इत्फाक है कि वो अगर इतने कंसेंसस, इतना अच्छा कंसेंसस डेवलप हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि जब ये आप अपने अपने मंशूर में कार्य करेंगे, इसको उनको अहमियत देंगे, तो यकीनन अब सारी पार्टीज़ ने सोचना शुरू कर देना है। फिर आपका पूरा माशरा, जब सारी सियासी जमातें सोचेंगी, फिर आपका सारा माशरा सोचेगा, फिर हर घर सोचेगा कि ख़वातीन का जो है वो तक़द्दुस क्या चीज़ है, उनकी इज़्ज़त क्या है, उनका एहतराम क्या है, उनकी पावर कैसी है, उनकी एम्पावरमेंट कैसे करनी है। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला हम भी तरक्की की मनाज़िल जो हैं वो तय करेंगे। जब मैं डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा था तो मेरी बहन शाइस्ता साहबा मेरे लेफ्ट पे बैठी हैं, इन्होंने तो अभी वेरी रिसेंटली इन्होंने ये इलेक्ट होकर दिखाया कि एक औरत जो है वो अपने कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ, जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ सब कुछ मुमकिन बना सकती है, और इन्होंने बड़े अच्छी कामयाबी हासिल की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं आप सबका मशकूर और ममनून हूँ। ख़ास तौर पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो यहाँ से मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बलूचिस्तान के बारे में मेरी बहन ने एक बात की कि केड़ा बलूचिस्तान, तो मैं कहूँगा साडा बलूचिस्तान, तो हम सब का बलूचिस्तान, तो वो तो हमारा सबसे बड़ा इलाका है, उसको कोई केड़ा नहीं कह सकता। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला नाम किसी को कहने देते हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी अच्छा जो है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और इसका इनाकाद किया, इसको बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने इख्तिताम पजीर किया और बड़ा मीनिंगफुल रहा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुआशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन के अमली किरदार को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि जिस मुआशरे में ख़वातीन पसमानदा हों वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता बल्कि पसमानदगी का शिकार रहता है। ये थी BTV ताज़ा तरीन। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोगों ने थोड़ी तशख़्ख़ुस बनाया हुआ है वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जिस वक्त आप सियासत में हैं, पार्लियामान में हैं, तो फिर आपकी कारकर्दगी है और फिर आप ऑनरेबल मेंबर हैं और आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने किसी मर्द के हैं। अब हमें करना क्या चाहिए?
خواتین کو 5% تو میرے سیکریٹری جنرل نے بالکل آپ کو صاف صاف بات بتا دی. ویسے بھی ان کا خاصہ ہے, یہ بغیر لگی لپٹی کے بات کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ تو خانہ پوری ہے, کیونکہ مجبوری ہے, الیکشن کمیشن میں بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہم نے 5% نومینیشن کی ہے. تو 5% نومینیشن ایسی ہوتی ہے جہاں دور دور تک کامیاب ہونے کا کوئی جو ہے نا خطرہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ خواتین فوری طور پر ڈائریکٹ الیکشن میں شاید نہ جا سکیں. ہماری بہن یہاں موجود ہے, سمینہ گھرکی صاحبہ ہیں, کچھ اور خواتین ہیں ہماری جو کہ ڈائریکٹ الیکشن میں منتخب کرائی ہیں, ابھی بھی وہ اسمبلی میں موجود ہیں. شازیہ مری نے 2 دفعہ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑا. اس طرح اور متعدد خواتین نے الیکشن لڑے ہیں. لیکن اس کے لیے ہر حلقے کی علیحدہ حالات ہیں اور مشکلات ہیں, لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ پولیٹیکل جو فیلڈ میں خواتین ہیں وہ کام جاری رکھیں, گراس روٹ پر جا کر کام کریں. دیکھیں آپ کے پاس بھی تو 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے جو آپ کی ہے, تو مردوں کے پاس بھی 50% ہے نا جی. تو ہم کیوں نہ یہ اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ریپریزنٹیشن, جیسے فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ خواتین کی ہو. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا, اس سے جو ہے وہ ہماری سیاست مضبوط ہوگی, اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور بہتر انداز سے پھر آگے بڑھ سکیں گے. تو جہاں تک آپ کے پوائنٹس کا تعلق ہے جو آپ نے ابھی شمون ہاشمی صاحب نے بتائے آپ کو, آپ کے سامنے رکھے, میں تو 100% ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے یہ بالکل اس کے ساتھ اتفاق ہے کہ وہ اگر اتنا اچھا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپ اپنے منشور میں کار کریں گے, اس کو ان کو اہمیت دیں گے, تو یقیناً اب ساری پارٹیز نے سوچنا شروع کر دینا ہے. تو میں آپ سب کا مشکور اور ممنون ہوں. خاص طور پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام پارٹیسپینٹس کو جو یہاں سے مختلف علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے. بلوچستان کے بارے میں میری بہن نے ایک بات کی کہ کیڑا بلوچستان, تو میں کہوں گا ساڈا بلوچستان, تو ہم سب کا بلوچستان, تو وہ تو ہمارا سب سے بڑا علاقہ ہے, اس کو کوئی کیڑا نہیں کہہ سکتا. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ نام کسی کو کہنے دیتے ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی اچھا جو ہے یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی اور اس کا انعقاد کیا. اس کو بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اختتام پذیر کیا اور بڑا میننگ فل رہا. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کی مہربانی. پاکستان آئندہ باد. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مختلف شعبوں میں خواتین کے عملی کردار کو یقینی بنایا جائے. ان کا کہنا تھا کہ جس معاشرے میں خواتین پسماندہ ہوں وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا بلکہ پسماندگی کا شکار رہتا ہے. یہ تھی BTV تازہ ترین. خواہ وہ مرد ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں نے تھوڑی تشخص بنایا ہوا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن جس وقت آپ سیاست میں ہیں, پارلیمان میں ہیں, تو پھر آپ کی کارکردگی ہے اور پھر آپ آنریبل ممبر ہیں اور آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کسی مرد کے ہیں. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ خواتین کو 5% تو میرے سیکریٹری جنرل نے بالکل آپ کو صاف صاف بات بتا دی. ویسے بھی ان کا خاصہ ہے, یہ بغیر لگی لپٹی کے بات کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ تو خانہ پوری ہے, کیونکہ مجبوری ہے, الیکشن کمیشن میں بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہم نے 5% نومینیشن کی ہے.
تو 5% نامینیشن ایسی ہوتی ہے جہاں دور دور تک کامیاب ہونے کا کوئی جو ہے نا خطرہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ خواتین فوری طور پر ڈائریکٹ الیکشن میں شاید نہ جا سکیں. ہماری بہن یہاں موجود ہے سمینہ گھرکی صاحبہ ہیں, کچھ اور خواتین ہیں ہماری جو کہ ڈائریکٹ الیکشن میں منتخب ہو کر آئی ہیں, ابھی بھی وہ اسمبلی میں موجود ہیں. شازیہ مری نے 2 دفعہ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑا, اس طرح اور متعدد خواتین نے الیکشن لڑے ہیں. لیکن اس کے لیے ہر حلقے کی علیحدہ حالات ہیں اور مشکلات ہیں, لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ پولیٹیکل جو فیلڈ میں خواتین ہیں وہ کام جاری رکھیں, گراس روٹ پر جا کر کام کریں. دیکھیں آپ کے پاس بھی تو 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے جو آپ کی ہے, تو مردوں کے پاس بھی 50% ہے نا جی. تو ہم کیوں نہ یہ اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ریپریزنٹیشن, جیسے فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ خواتین کی ہو, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا, اس سے جو ہے وہ ہماری سیاست مضبوط ہوگی, اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور ہم بہتر انداز سے پھر آگے بڑھ سکیں گے. تو جہاں تک آپ کے پوائنٹس کا تعلق ہے جو آپ نے ابھی شمون ہاشمی صاحب نے بتائے آپ کو, آپ کے سامنے رکھے, میں تو 100% ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے یہ بالکل اس کے ساتھ اتفاق ہے کہ وہ اگر اتنا اچھا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپ اپنے اپنے منشور میں کار کریں گے, اس کو ان کو اہمیت دیں گے, تو یقیناً اب ساری پارٹیز نے سوچنا شروع کر دینا ہے. پھر آپ کا پورا معاشرہ, جب ساری سیاسی جماعتیں سوچیں گی, پھر آپ کا سارا معاشرہ سوچے گا, پھر ہر گھر سوچے گا کہ خواتین کا جو ہے وہ تقدس کیا چیز ہے, ان کی عزت کیا ہے, ان کا احترام کیا ہے, ان کی پاور کیسی ہے, ان کی امپاورمنٹ کیسے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم بھی ترقی کی منازل جو ہیں وہ طے کریں گے. جب میں ڈائریکٹ الیکشن کی بات کر رہا تھا تو میری بہن شائستہ صاحبہ میرے لیفٹ پہ بیٹھی ہیں, انہوں نے تو ابھی ویری ریسنٹلی انہوں نے یہ الیکٹ ہو کر دکھایا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی کنسسٹنٹ ایفرٹ کے ساتھ, جرت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ سب کچھ ممکن بنا سکتی ہے, اور انہوں نے بڑے اچھی کامیابی حاصل کی اپنی کانسٹیٹوینسی میں. تو میں آپ سب کا مشکور اور ممنون ہوں. خاص طور پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام پارٹیسپینٹس کو جو یہاں سے مختلف علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے. بلوچستان کے بارے میں میری بہن نے ایک بات کی کہ کیڑا بلوچستان, تو میں کہوں گا ساڈا بلوچستان, تو ہم سب کا بلوچستان, تو وہ تو ہمارا سب سے بڑا علاقہ ہے, اس کو کوئی کیڑا نہیں کہہ سکتا. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ نام کسی کو کہنے دیتے ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی اچھا جو ہے یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی اور اس کا انعقاد کیا, اس کو بہت خوبصورت